قریباً 1.5 صدی تک غرناطہ کی سلطنت خود غرض امراء کی باہمی کشمکش اور اس کے سرحدی علاقے عیسائیوں کی لوٹ مار اور قتل و غارت کا نشانہ بنے رہے۔ بعض موقعوں پر غرناطہ کے حکمرانوں نے عیسائیوں کو شکستیں بھی دی، لیکن غرناطہ کی سیاسی اولو العزم شخصیت کی رہنمائی سے محروم رہا، جو عیسائیوں کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا پورا سدباب کرتی۔ اگر کسی امیر کو عیسائیوں پر کوئی فتح حاصل ہوتی تو عوام کا جوش و خروش کچھ عرصے کے لیے اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن بعد میں پھر یہ سلطنت حسد و رکابت کا اکھاڑا بن جاتی ہے۔ تاہم اس زمانے میں علم و فنون کی ترقی کے لحاظ سے نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کا کوئی شہر غرناطہ کا ہم پلہ نہ تھا۔ اس کے معمار ساری دنیا میں مشہور تھے۔ اس کی یونیورسٹی میں دور دراز ممالک کے طلبہ تعلیم پاتے ہیں۔ غرناطہ کے جراح اور طبیب دنیا میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ جب کوئی قوم اپنے لیے آزادی، عزت اور فلاح کا راستہ منتخب کرتی ہے تو علم اس کے لیے ایک تازیانے کا کام دیتا ہے، لیکن جب وہ اس راستے سے ہٹ جاتی ہے تو یہی علم و فن اس کے لیے نشہ آور دوائی بن جاتا ہے اور اسے اپنے عمل کی کوتاہی پر ضمیر کی ملامت 9ویں صدی ہجری اور 15ویں صدی عیسوی کے وسط آخر میں غرناطہ کی اسلامی سلطنت کے تزل کے آثار نہایت تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہے تھے۔ فرڈینینڈ پنجم اور ازبیلا کی شادی کے ذریعے دو عیسائی سلطنتوں اراغون اور استلا کا اتحاد اور مسلمانوں میں آپس کی پھوٹ اندلس میں مسلمانوں کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوئی۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ بدر بن مغیرہ کو کسلا کے امراء اور عوام سرحدی عقاب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کسلا کی حملہ آور افواج کے خلاف وہ اپنی غیر متوقع کامیابیوں کی بدولت غرناطہ میں بھی اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ 60 میل لمبا 40 میل چوڑا پہاڑ اور جنگل ایک مدت سے ان آزاد لوگوں کا مسکن تھا، جہاں غرناطہ کے متعلق غیر جانبدار اور پڑوس کے عیسائی سلطنتوں سے برسر پیکار چلے آتے تھے۔ بدر سے پہلے اس کا باپ مغیرہ اس علاقے کا امیر تھا اور اس نے عیسائیوں کے بہت سے علاقے چھین کر اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے۔ غرناطہ کے حکمران نے اسے اپنا باجگزار بنانے کی کوشش کی تو اس نے شاہی ایلچی کو جواب دیا کہ اگر غرناطہ کا حکمران کستلا کو خراج دینا بند کر دے تو یہ علاقہ اس کا ہے اور میں اس کی فوج کے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے نصرانیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گا، ورنہ میں غرناطہ کی وساطت سے کستلا کی دوہری غلامی میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس زمانے میں غرناطہ خانہ جنگی کا اکھاڑا بنا ہوا تھا اور غرناطہ کے حکمران کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے دشمن امراء کی جماعت میں کستلا کے عیسائی بادشاہ کو بھی شامل کر لیں۔ اس لیے اس نے مغیرہ کو کہلا بھیجا کہ جب تک تمہاری سرگرمیاں صرف نصرانیوں کے خلاف ہیں تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی۔ کسلا کے باجگزار عیسائی امراء باہمی رکاوٹوں کے باعث مغیرہ کے خلاف کوئی متحدہ محاذ نہ بنا سکے اور اسے تیاری کا موقع ملتا رہا۔ عیسائی امراء کے محکوم مسلمانوں میں سے بعض لوگ اس کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ آ ملے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی 6000 مجاہد فراہم کیے تھے کہ نصرانی اندلس میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ فرڈینینڈ پنجم اور ازبیلا کی شادی کے باعث شمال کی دو طاقتور عیسائی سلطنتوں کستلا اور اراغون کا اتحاد اسلامی اندلس کے لیے خطرہ عظیم بن گیا تھا۔ فرڈینینڈ کے اقتدار کے سامنے چھوٹے چھوٹے عیسائی حکمرانوں کی حیثیت معمولی سرداروں کی سی رہ گئی تھی۔ وہ غرناطہ کی باجگزار سلطنت کے مقابلے میں مغیرہ کے چھوٹے سے آزاد علاقے کو اپنے لیے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اسے یہ علاقہ فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کا بڑا حصہ قربان کرنا پڑے گا۔ مغیرہ نے آنے والے خطرات کا اندازہ کرتے ہوئے اندلس کے طول و عرض میں مجاہدین کی جماعتیں تیار کرنے کی مہم شروع کر دی تھی۔ اس نے آزاد علاقے کی حفاظت اپنے ایک نائب کے سپرد کی اور ایک معمولی تاجر کے بھیس میں اندلس کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں کے ان مسلمانوں نے جن کی روح غلامی کی زنجیروں میں پھڑپھڑا رہی تھی اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی اور اسے یقین دلایا کہ وقت آنے پر وہ اپنے اپنے شہر میں بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ تاہم مغیرہ نے یہ محسوس کیا کہ ایک طویل عرصہ غلامی کے بعد نصرانی اندلس میں بہت کم ایسے مسلمان رہ گئے ہیں جو اسلام کے لیے زندہ رہنا اور اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اسلاف کے دین سے بیگانہ کرنے کے لیے جو حربے عیسائی حکمران استعمال کر چکے تھے وہ کافی حد تک کامیاب تھے۔
وہ اب فرنینڈ کے عہد حکومت میں انہیں مرتد بنانے کے طریقوں پر زیادہ شدت کے ساتھ عمل ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی درسگاہوں میں عربی زبان ممنوع قرار دے دی گئی تھی۔ انہیں عربی لباس پہننے کی ممانعت تھی۔ انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی درسگاہوں میں بھیجیں۔ تھوڑی بہت مراعات صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، لیکن جو مسلمان رہنا چاہتے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ خاص قسم کا نشان لگائیں۔ بازاروں میں انہیں ذلیل کیا جاتا تھا۔ ان حالات میں کمزور لوگوں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جو بظاہر عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اندلس کے رہے سے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہاں کی ایک قومی تحریک تھی۔ منافقین کی ایک ایسی جماعت نے اندلس اور غیر اندلسی کا جھگڑا کھڑا کر دیا تھا۔ یہ لوگ ہسپانوی نسل کے مسلمانوں کو عربی النسل مسلمانوں کے خلاف متحد کر رہے تھے، اور نصرانی حکومت نے ان سرگرمیوں کو اپنے لیے مفید سمجھ کر ان کی حوصلہ افزائی شروع کر دی تھی۔ یہ لوگ مساجد اور چوراہوں میں عرب اور بربری مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے۔ ان حالات میں بیشتر عرب اور بربری مراکز چلے گئے تھے اور کچھ غرناطہ میں آباد ہو گئے تھے۔ مغیرہ جب ان شہروں کا دورہ کرنے کے بعد واپس آیا تو وہ زیادہ پر امید نہ تھا۔ 30 شہروں میں جگہ جگہ 4000 مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی، تاہم وہ مایوس نہ ہوا اور اس نے عہد کیا کہ وہ اندلس کے ہر شہر میں جہاد کا پیغام پہنچائے گا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ جب تک غرناطہ سے کوئی زندہ دل حکمران بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں کرتا، اندلس کے مسلمانوں کی نشائے ثانیہ کا خواب ادھورا رہے گا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ غرناطہ کا حکمران عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے اور وہ سرفروشوں کی جماعت کے ساتھ اس کی فوج میں شامل ہو جائے، لیکن غرناطہ کا تخت خود غرض دعوے داروں کی رزمگاہ بنا ہوا تھا۔ ان حالات کے باوجود مغیرہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر سال بھیس بدل کر اندلس کے شہروں میں جاتا اور لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا۔ اپنی قیامگاہ میں واپس آ کر وہ اپنا زیادہ وقت اندلس کے شہروں کی خفیہ جماعتوں کے نام خطوط لکھنے میں گزارتا۔ ایک دن مغیرہ جنگل کے پرانے قلعے کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ چند سپاہی سرحد سے ایک اجنبی کو گرفتار کر کے لائے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تلیطلہ سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ مغیرہ کو اپنی سرگرمیوں کے سلسلے میں ابھی تک تلیطلہ جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے اشارے پر اجنبی کو پیش کیا گیا۔ بدر کی عمر اس وقت 14 برس تھی اور وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھا تھا۔ اجنبی نے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، میں آپ کے ساتھ تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مغیرہ نے سپاہی کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں کہو۔ اجنبی نے جواب طلب نگاہوں سے بدر کی طرف دیکھا تو مغیرہ نے کہا، اس کے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اجنبی نے اپنی جیب سے خط نکال کر مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، اسے پڑھ لیجئے۔ طویل مراسلہ پڑھنے کے بعد مغیرہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں مراسلے کے یہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، تلیطلہ میں 10,000 سرفروش آپ کے منتظر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے اس شہر کو اب تک کیوں نظر انداز کر رکھا ہے۔ تلیطلہ کے مسلمان اندلس کے باقی تمام شہروں کے مسلمانوں سے زیادہ مظلوم ہیں، اور ان میں ہزاروں ایسے ہیں جو ظلم کے بوجھ تلے سسک سسک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے جھنڈے تلے بہادری کی موت کو ترجیح دیں گے۔ مغیرہ نے الجی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ ان سے کہو کہ میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا۔ اس کے بعد مغیرہ نے چند سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ الجی کو حفاظت کے ساتھ سرحد کے باہر پہنچا دیں۔ رات کے تیسرے پہر مغیرہ اپنے بستر سے اٹھ کر ایک راہب کا بھیس بدل رہا تھا۔ ایک سپاہی نے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ آپ کا گھوڑا تیار ہے۔ مغیرہ نے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ سپاہی کمرے سے نکل گیا۔ مغیرہ شمع کی روشنی میں اپنے بیٹے کے بستر کے قریب کھڑا ہو کر کچھ دیر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بدر نے اچانک ایک جھنجھڑی لی، ایک ہلکی سی چیخ کے بعد آنکھیں کھول دی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں سوال کیا اور پھر ابا جان کہہ کر مغیرہ کے ساتھ لپٹ گیا۔ ابا جان میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بیٹا کیا ہوا؟ مغیرہ نے اسے اپنے سینے کے ساتھ چیپتے ہوئے کہا۔ ابا جان میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ کئی بھیڑیے میرا اور آپ کا تعاقب کر رہے ہیں، آپ پیچھے رہ گئے، انہوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ میں آپ کی مدد کے لیے لوٹنا چاہتا تھا لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے، بدر تم بھاگ جاؤ، تم بھاگ جاؤ۔ ابا جان اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں بیٹا، مغیرہ نے مفہوم لہجے میں جواب دیا۔ بدر نے کہا، ابا جان آپ نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ جب آپ غرناطہ جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔
لیکن بیٹا میں غرناطہ نہیں جا رہا، تلیطلہ جا رہا ہوں، اور وہاں تمہیں میرے ساتھ کئی خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ ابا جان میں بزدل نہیں ہوں بیٹا، اگر میدان جنگ میں جانا ہوتا تو میں یقیناً تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن تلیطلہ میں میرا تنہا جانا ہی مناسب ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں تنہا نہیں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ میرا خواب ابا جان، آپ خود کہا کرتے ہیں کہ میرا خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ مغیرہ نے کچھ سوچ کر کہا، تم اپنے خواب کی تعبیر کیوں نہیں کرتے کہ اگر تم میرے ساتھ گئے تو ہمیں بھیڑیوں سے پالا پڑے گا؟ بدر نے کچھ سوچ کر کہا، ابا جان آپ کب واپس آئیں گے؟ مغیرہ نے جواب دیا، میں اگلے مہینے کا چاند نکلنے سے پہلے آ جاؤں گا، لیکن اگر مجھے کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا۔ میری غیر حاضری میں تم اس جنگل کے نگہبان ہوگے۔ میں اپنے ساتھ یہ اطمینان لے کر جا رہا ہوں کہ تم اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرو گے۔ اگر تم نے میرا پیچھا کیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، مغیرہ واپس نہ آیا۔ چونکہ ایسے سفروں میں بعض اوقات اس کا ہفتوں کا پروگرام مہینوں میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھیوں کو تشویش نہ ہوئی۔ لیکن بدر کی پریشانی میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے مجلس شورا کے سامنے تلیطلہ میں ایک ہوشیار جاسوس بھیجنے کی خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جاسوس بھیجنے سے پہلے ہمارے لیے اس شخص کے متعلق جاننا ضروری ہے جس کی دعوت پر وہ وہاں گئے ہیں۔ بدر نے ایک الماری میں کاغذات کے انبار سے وہ مراسلہ تلاش کیا جس میں اس کے والد کو تلیطلہ آنے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس میں مراسلہ نگار نے اپنا نام چھپانے کی بہت سی وجوہات پیش کرنے کے بعد یہ لکھا تھا کہ اگر آپ اپنے حافظے پر زور دیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کون ہوں۔ آپ سے میری ملاقات اشبیلیہ کے قریب ایک سرائے میں ہوئی تھی۔ افسوس کہ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے مجھ پر اپنا نام ظاہر نہ کیا اور مجھے باتیں کرنے کا موقع نہ ملا، ورنہ شاید یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہمارے مقاصد مختلف نہیں، بیشتر اس کے کہ میں آپ سے کوئی بات کر سکتا ہوں۔ آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ میں نے آپ کا پیچھا اس لیے نہ کیا کہ آپ کے دل میں میرے متعلق شکوک پیدا نہ ہو جائیں۔ اگر آپ تلیطلہ آئیں تو مجھے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہر کے مشرقی دروازے سے باہر ایک سرائے ہے۔ سرائے کا مالک ایک پستہ قد آدمی ہے جس کے نچلے جبڑے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ اپنے ایک گمنام دوست سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو میرے پاس پہنچا دے گا۔ بیشتر اس کے کہ آپ مجھ سے ملیں، آپ کسی مقام پر اپنا نام یا مقصد ظاہر نہ کریں۔ یہ خط تسلی بخش بھی تھا اور تشویش انگیز بھی۔ تاہم بدر کے ساتھیوں نے ایک ہوشیار جاسوس کو تلیطلہ بھیج دیا، لیکن اس کی واپسی سے قبل قرطبہ کی خفیہ جماعت کا ایک ایلچی آیا اور اس نے یہ المناک خبر سنائی کہ مغیرہ کو تلیطلہ کے ایک چوراہے میں پھانسی دے دی گئی ہے، اور قرطبہ کی خفیہ جماعت کو اس حادثے کی خبر تلیطلہ سے آنے والے چند تاجروں کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔ چند دن کے بعد بدر کے جاسوس نے بھی واپس آ کر اس خبر کی تصدیق کی۔ بدر اور اس کے ساتھیوں کی استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ اس شخص کا پتہ نہیں لگا سکا جس نے مغیرہ کو تلیطلہ آنے کی دعوت دی تھی۔ جاسوس نے انہیں بتایا کہ میں نے رات کے وقت سرائے کے مالک کے سینے پر خنجر رکھ کر اسے سچ بتانے پر مجبور کیا، تو اس نے بتایا کہ وہ شہر کے کوتوال کی طرف سے اس کام پر مامور کیا گیا تھا۔ جاسوس کی باتوں سے بدر اور اس کے ساتھی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ غدار جس نے مغیرہ کو تلیطلہ آنے کی دعوت دی تھی شہر کے کوتوال یا گورنر کا اعلی کار تھا، اور سرائے کے مالک کو جنگل کا شیر پکڑنے کے لیے بھیٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ مغیرہ کے قتل کی خبر تمام اندلس میں مشہور ہو گئی۔ دور دراز کے شہروں کی خفیہ جماعتوں پر اس خبر سے ایک مایوسی چھا گئی۔ غرناطہ کی عوام نے بھی یہ محسوس کیا کہ ان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا ہے۔ تاہم جنگل کے مجاہدین کو مغیرہ کے کمسن لیکن ہونہار بیٹے کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا، اور اس نے چند ہی دنوں میں اپنے آپ کو اس اعتماد کا اہل ثابت کر کے دکھایا۔ ایک دن سرحد کے عیسائی گورنر نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ بدر پیچھے ہٹتا ہوا انہیں پہاڑی علاقے کی ان دشوار گزار گھاٹیوں میں لے آیا جہاں اس کا ایک تیر انداز دشمن کے 100 سپاہیوں پر بھاری تھا۔ عیسائی پہاڑوں میں آدھی سے زیادہ فوج ضائع کرنے کے بعد جنگل کی طرف ہٹنے لگے۔ جنگل میں بدر کے تیر انداز پہاڑوں کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوئی، اور نصرانیوں نے جلد ہی یہ محسوس کیا کہ وہ آگ سے نکل کر آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ گھنے درختوں میں چھپے ہوئے سپاہیوں کے تیروں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ ہوئی، اور وہ 6000 کی فوج میں سے صرف 1500 سپاہیوں کے ساتھ پسپا ہو گئے۔ نصرانی سپہ سالار تیروں کی بوچھاڑ میں اپنی بچی کچی جمعیت کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہا تھا کہ ایک درخت پر سے بدر کے کسی سپاہی نے اس کے گھوڑے پر چھلانگ لگا دی، اور دونوں لڑکتے ہوئے زمین پر آ رہے۔
نصرانیوں نے اپنے سپہ سالار کو ایک بار گرتا دیکھ کر دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جرت نہ کی۔ وہ بدحواس ہو کر منتشر صورت میں ادھر ادھر بھاگ نکلے، لیکن اپنی سرحد کے قریب پہنچ کر انہیں ایک اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر کے سواروں نے ان کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ ان کے پیچھے تیروں کی بارش اور سامنے چمکتے ہوئے نیزوں کی دیوار تھی۔ صرف بائیں طرف ایک ڈہلوان تھی جس پر انہیں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہ آئی۔ جو لوگ تیروں اور نیزوں سے بچ نکلے انہوں نے اپنے گھوڑے اس طرف موڑ دیے، لیکن کوئی آدھ میل بھاگنے کے بعد ان کے سامنے ایک گہری کھڈ تھی۔ چاروں طرف سے مایوس ہو کر ان میں سے کوئی 200 آدمی گھوڑوں سے کود کر کھڈ میں اتر پڑے اور دوسروں نے اپنی تلواریں پھینک دی۔ بدر بن مغیرہ نے چند سپاہیوں کو کھڈ میں اترنے والوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا اور ایک دستہ اسیروں کی نگرانی پر متعین کر دیا۔ یہ معرکہ آفتاب کی پہلی شعاع کے ساتھ شروع ہوا اور سپہر کے قریب بدر کے 2000 سپاہی عیسائی فوج کے زخمیوں اور قیدیوں کے لباس پہن کر اور انہی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک بڑی مہم کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل سرحد پر فرڈینینڈ کی مملکت کے ایک اہم شہر کے باشندے اپنے فاتح جرنیل کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جب شفق کی سرخی پر شام کی سیاہی غالب آ رہی تھی، دروازے کے برج سے ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، وہ آ گئے، کاؤنٹ سینٹیاگو زندہ باد، کاؤنٹ سینٹیاگو زندہ باد۔ چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوئی، گرجوں کی گھنٹیاں بجنے لگیں، عورتیں اور مرد ہزاروں کی تعداد میں شہر کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ شہر کا بشپ ان کے درمیان پھولوں کے ہار لیے کھڑا تھا۔ جوں جوں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی، خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کا جوش و خروش بڑھ رہا تھا۔ اچانک گرد کے بادلوں میں سے ایک سوار جس کی سفید قبا ہوا میں لہرا رہی تھی نمودار ہوا۔ اس نے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور پیچھے دیکھنے لگا۔ آن کی آن میں 2000 سوار اور دروازے پر جمع ہو گئے۔ اہل شہر پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں سمٹ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سفید پوش سوار نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ شہر کے بشپ نے کانوں پر اعتبار نہ کرتے ہوئے سفید پوش سوار کے پرچم پر غور سے دیکھا۔ اس پر صلیب کی بجائے ہلال کا نشان تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھولوں کا ہار گر پڑا۔ سننے والے اللہ اکبر کے نعرے سن رہے تھے، دیکھنے والے حملہ آوروں کے رہنما کے ہاتھ میں ہلالی پرچم لہراتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن بیشتر اس کے کہ وہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار کر کے حرکت میں آتے۔ بدر بن مغیرہ کے 2000 جانباز کھلے دروازے سے شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب سینٹ کاؤنٹ یاگو کے چند سپاہی جو جان بچا کر جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے شہر کے قریب پہنچے تو انہیں بھاگتے ہوئے شہریوں کی زبانی معلوم ہوا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آدھی رات سے قبل بدر بن مغیرہ مال غنیمت میں سونے چاندی کے علاوہ سامان رسد اور مویشیوں کی خاصی تعداد حاصل کر کے شہر سے نکل چکا تھا۔ غنیمت کا مال 500 سواروں کے سپرد کر کے اس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور بستیوں کا رخ کیا۔ اگلی صبح جب اس کے تھکے ہوئے سپاہی جنگل میں اپنی قیامگاہ کی طرف واپس ہوئے تو ان کے آگے آگے مویشیوں کے ریوڑ اور مال غنیمت سے لدے ہوئے گدھے اور خچر تھے۔ حملے سے ایک رات قبل یہ بات سینٹیاگو کے تصور میں بھی نہ تھی کہ اسے اگلی رات ان لوگوں کی قید میں گزارنی پڑے گی، جن کے متعلق ان کے 6000 جانباز مریم مقدس کے بت کے سامنے یہ حلف اٹھا چکے تھے کہ وہ ان کے آخری آدمی تک کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ اسے اپنے دشمن سے شدید مزاحمت کی توقع تھی، لیکن مغیرہ کی موت کے بعد اسے یہ امید نہ تھی کہ وہ اس درجہ ہوشیاری کے ساتھ اس غیر متوقع حملے کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے دوران جنگ میں ایک سفید پوش سوار بجلی کی تیزی کے ساتھ جنگل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوڑا بگاتے اور اپنی فوج کے پیادہ سپاہیوں اور سواروں پر ہدایات دیتے دیکھا تو اپنے دل میں کہا کہ ان کا نیا رہنما مغیرہ سے کم خطرناک نہیں۔ اس نے ساری رات انتہائی بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلتے گزاری۔ وہ کھانا جو بدر کے آدمیوں نے اسے پیش کیا تھا ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پہرے دار اس کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، اور جب کوئی اس کی دلجوئی کے لیے زبان سے کوئی فکرہ نکالتا تو وہ بے اختیار یہ پوچھ بیٹھتا، عقاب کون تھا؟ اب وہ کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مریم مقدس کی قسم وہ انسان نہیں۔ کبھی کبھی وہ غصے کی حالت میں چلا اٹھتا ہے، اب میں واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ چونکہ قید ہوتے وقت اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے بدر کے سپاہیوں نے اسے عام قیدیوں کی طرح بیڑیاں نہ پہنائی،
نہ اسے غیر مسلح کیا تھا۔ تاہم جب اس نے اپنا خنجر نکال کر اپنے سینے میں مارنے کی کوشش کی تو ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور اس کی چیخو پکار پر چند سپاہیوں نے اسے زبردستی غیر مسلح کر دیا تھا۔ بدر کے نائب نے اس کی حفاظت کے لیے 2 پہرے دار مقرر کیے تھے۔ جب تک ہمارا میر واپس نہیں آتا اس کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اگلے دن دوپہر سے کچھ دیر قبل بدر کی واپسی پر جنگل کی خاموش فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کاؤنٹ سینٹیاگو ساری رات بے آرامی سے کاٹنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکل کر ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سرسبز گھاس پر لیٹ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ لوگوں کے نعرے سن کر وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ بدر بن مغیرہ ذرہ کے اوپر سفید قبا پہنے اور آنکھوں کے سوا اپنا چہرہ چھپائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سفید قبا پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ سینٹیاگو نے اپنے نقاب پوش حریف کو چند بار سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے کے بعد کہا، کاش میرے ہاتھ تمہارے چہرے کے نقاب تک پہنچ سکتے ہیں اور میں یہ دیکھ سکتا کہ مجھے اپنی زندگی میں بدترین شکست دینے والا کون ہے۔ بدر نے جواب دیا، ایک سپاہی کو فتح اور شکست سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے تم سے ان سے بہتر سلوک کی توقع تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی قسم کا احترام کیوں نہیں کیا گیا اور ان کے ہتھیار کیوں چھینے گئے ہیں۔ بدر کے ایک نائب نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہم انہیں ہتھیار کے غلط استعمال سے روکنا چاہتے تھے۔ خودکشی ایک بہادر کی شان کی شایان نہیں تھی۔ بدر نے کہا، ان کا گھوڑا اور ان کے ہتھیار انہیں واپس دے دو۔ باقی سپاہیوں کی زنجیریں کھول دو اور ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سرحد کے پار پہنچا دو۔ سینٹیاگو نے پریشان سا ہو کر سوال کیا کہ آپ کے سپاہیوں سے ہم یہ توقع رکھیں گے کہ ہمیں سرحد کے پار پہنچا کر ہم پر پیچھے سے تیروں کی بارش نہیں کی جائے گی؟ بدر نے قدرے ترش لہجے میں جواب دیا، نہیں، یہ صرف آپ لوگوں کا شیوا ہے۔ بدر کے نائب نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، لیکن میں انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ تمہارے خیال میں فدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کم از کم 50,000۔ ہم اس سے 100 گنا زیادہ وصول کر چکے ہیں۔ جاؤ انہیں سرحد کے پار پہنچا دو۔ جب چند برس بعد ان کے خالی خزانے دوبارہ پر ہو جائیں گے ہم انہیں دوبارہ یہاں تشریف لانے کی دعوت دیں گے۔ اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ بدر یہ کہہ کر قلعے کی طرف چل دیا۔ اس فتح کے بعد بدر بن مغیرہ کو سینٹیاگو کا دیا ہوا نام سرحدی عقاب آہستہ آہستہ زبان زد عام ہونے لگا۔ اس نام کے ساتھ شجاعت کے سینکڑوں افسانے منسوب ہونے لگے۔ نصرانی توہم پرست یہ کہتے تھے کہ سرحدی عقاب کوئی مافوق الفطرت انسان ہے جسے بیک وقت باغیوں کے جنگل اور اس کے کئی کوس دور نصرانیوں کی بستیوں اور شہروں میں لڑتے دیکھا گیا ہے۔ فرڈینینڈ کی مملکت سے اس کی شہرت کی داستانیں غرناطہ تک جا پہنچی۔ علماء نے اسے اسلام کا غازی کہا۔ شعراء نے عالیہ نسب شہزادیوں کے ساتھ اس کے عشق و محبت کے فرضی افسانے قلم بند کیے۔ ادیبوں نے اپنی کتابوں میں اس کی صورت اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ دور دراز کے چرواہے اور کسان بھی جب دن بھر کی محنت کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو وہ ایسی باتیں مشہور کر کے انہوں نے سرحدی عقاب کو فلاں وقت فلاں جگہ دیکھا ہے، خوش عقیدہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ سینٹیاگو فرڈینینڈ کے چند منظور نظر بہادروں میں سے ایک تھا اور اس کی عبرتناک شکست کے بعد اس کے دل میں جنگل کے نئے اور پراسرار دشمن کے خلاف فوری اقدام کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ فرڈینینڈ نے سرحد کے پار کوئی نئی فوج بھیجنے سے پہلے اپنے سرحدی مورچوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ 2 سال کی تیاری کے بعد فرڈینینڈ نے فتح کی توقع سے زیادہ اپنی قوت کے مظاہرے اور لوگوں سے سرحدی عقاب کے متعلق احساس مرعوبیت دور کرنے کے لیے چند مہمیں روانہ کی، لیکن ان حملوں کا انجام سینٹیاگو کے حملے سے مختلف نہ تھا۔ فرڈینینڈ سمجھ چکا تھا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن میں بہت خطرناک ہے، لیکن اس کے پاس اتنی جمعیت نہیں کہ وہ جنگل سے باہر نکل کر اس کی سلطنت کے کسی علاقے پر قبضہ کر سکے۔ اس لیے اس نے اپنی ساری توجہ غرناطہ کے اس آخری اسلامی سلطنت کو ختم کرنے پر مبذول کر دی، جس کے عوام نہ صرف اس کے باجگزار ہو کر رہنے کے خلاف تھے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کو منظم کرتا رہا۔ مختلف شہروں کی خفیہ جماعتوں کے لوگوں کو جب آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ سرحدی عقاب مغیرہ کے نوعمر بیٹے کے سوا اور کوئی نہیں، تو ان میں سے بعض شوق جہاد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے ساتھ آ ملے۔ قرطبہ کے مہاجروں میں سے بشیر بن حسن، جس نے بہت چھوٹی عمر میں فن جراحت اور طب میں اپنے خاندان کی پرانی شہرت کو 4 چاند لگا دیے تھے، اس کے لیے بہت بڑا معاون ثابت ہوا۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے حاکم اس کے زیر علاج رہ چکے تھے۔
कुस्तला का वली अहद एक मरतबा घोड़े से गिरकर बुरी तरह जख्मी हुआ तो फर्डिनेंड ने उसे कुस्तला बुला भेजा। वली अहद के शिफायाब होने पर फर्डिनेंड और मलका इजाबेला ने उसे शाही तबीब का ओहदा कबूल करने की दावत दी, लेकिन उसने ये पेशकश ठुकरा दी और वापस कुर्तुबा चला आया। 2 साल बाद जब उसे बदर बिन मुगीरा का खत मिला तो इसने अपने शानदार महल में रहने पर एक मुजाहिद के साथ जंगल की जिंदगी को तरजीह दी। अज़गल के साथ मुलाकात के 2 माह बाद गरनाता की सरहद के चंद इलाके जो सरहदी उकाब के पहाड़ और जंगल के साथ मुत्तसिल थे, गरनाता के हुक्मरान अबू अल हसन ने एक खुफिया हुक्मनामे की रूह से बदर बिन मुगीरा की तहवील में दे दिए। लगान की वसूली, शोबा अदल और दूसरे खानगी मामलात के साथ बदर बिन मुगीरा ने कोई ताल्लुक न रखा। ये तमाम महकमे उसने सरहद के नाज़िम के पास रहने दिए और सरहद की चौकियों का इंतजाम और नए दिफाई मोर्चों की तामीर का काम अपने हाथ में ले लिया। फौज के चंद काबिल एतमाद अफसरों के सिवा किसी और को ये इल्म न था कि इनका सलार आज़म ये वही नौजवान है जिसे बाकी उंदलस के लोगों की तरह गरनाता के मुसलमान भी सरहदी उकाब या शाहीन के नाम से याद करते हैं। एक दिन सरहद के नाज़िम ने सरहदी सिपाहियों के सामने ऐलान किया कि इसके दरख्वास्त पर सरहदी उकाब ने इन्हें चंद दिन अपने जंगल में जंग की तरबियत देने का वादा किया है। मैं तुम्हें 200 की टोलियों में यके बाद दीगरे वहां भेजूंगा। मुझे उम्मीद है तुम्हारे लिए इसकी तरबियत बहुत कारआमद होगी। सिपाहियों को जंग के नए तरीके सीखने से ज्यादा जंगल के शाहीन को देखने की खुशी थी। जंगल में बदर बिन मुगीरा का नायब मंसूर बिन अहमद सरहदी उकाब के भेस में इनका इस्तकबाल करता और इन्हें चंद दिन जंगल और पहाड़ की जंग के नए तरीके समझाने के बाद वापस भेज देता है। गरनाता की सरहद की मोर्चा बंदियों के मुतल्लिक फर्डिनेंड ने अपने खदशात का इजहार किया तो अबू अल हसन ने उसे कहला भेजा कि ये तमाम इंतजामात सरहदी उकाब के हमले से बचने के लिए किए जा रहे हैं। अबू अल हसन के इस जवाब के अलावा फर्डिनेंड के इत्मीनान के लिए एक वजह यह भी थी कि इस सरहद से इसकी मुमलिकत के शहरों की तरफ जाने वाली शाहराहों पर आमदोरफ्त की मामूली पाबंदियों में कोई नया इजाफा नहीं हुआ था। कुर्तबा, कुस्तला और दूसरे शहरों के ताजर हस्बे साबिक फर्डिनेंड के हुक्काम का परवाना राहदारी दिखाने पर इस सरहद को अबूर करके गरनाता के शहरों में जा सकते थे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।